بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں باہر ہی رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کر دیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ میں نے کہا، میں سعد بن ابی وقاص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب بھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے جو عام بھی ہوں یہ دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں؟ پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہے۔ ابن ابی خاتم میں ہے، جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہی ہے۔ ابن ابی خاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید، خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب بھی اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور جب بھی اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرما لے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ اس آیت کی کریمہ کو پڑھ لیا تو اگر وہ اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔